ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق اور خلیفۃ الارض سے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا مقصد زمین کا خلیفہ بنانا مقصود تھا، اور پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اکرام بھی کروا دیا اور ان کی عظمت بھی ظاہر فرما دی علم کے ذریعے سے. جب یہ بات ہو چکی، اب اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کا مزید اکرام اور مزید عظمت سب کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. وہ وقت قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بظاہر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ابلیس یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی سجدہ کریں. چنانچہ جو ساری مخلوقات تھی یعنی انس اور فرشتے، ان تمام جنات اور فرشتے، ان کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو فرشتے تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. انکار کی وجہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انسان کو چھوٹا اور حقیر سمجھا. چنانچہ اس نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی فطرت ہے جب اسے جلائے تو اس کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے، لہذا میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں. اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی فطرت کیا ہے؟
نیچے کو جانا، مٹی اٹھا کر نیچے آپ چھوڑ دیں وہ نیچے جائے گی، اوپر نہیں آتی، تو اس کی فطرت نیچے جانا ہے، لہذا میں اس سے اعلیٰ، میں اس سے افضل، میں اس سے بہتر، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، انکار کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حالانکہ سجدہ کرنا تو ناجائز اور حرام ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں فرشتوں کو اور شیطان کو، اور انہوں نے سجدہ کیا بھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے تو خواب دیکھا اور اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کا اظہار بعد میں فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور احادیث طیبہ سے سجدے کی ممانعت آتی ہے، تو یاد رکھیے کہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ وہ سجدہ تعظیمی ایسے ہی تھا جس طریقے سے ہم کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، یا کسی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پہلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی تھا، گویا کہ ایک سلام کا طریقہ تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ پہلے شریعتوں میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی کام خلاف شرع ہوتا اور پھر ایک پیغمبر تشریف لے جاتے، ان کے بعد دوسرا پیغمبر آتا اور وہ جو ہے خلاف شرع جو کام ہو رہا ہوتا تھا اس کی تردید فرما دیتے تھے، اور غلط کام کی تصحیح کر لیا کرتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، لہذا اس غلط کو چھوڑ دو اور صحیح طریقہ یہ ہے ایسا کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں، تو لہذا اس شریعت محمدیہ کے اندر ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کے اندر شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ آگے جا کر شرک یا بت پرستی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس شریعت مطہرہ نے ان تمام اعمال کو بھی ناجائز اور حرام کر دیا۔ جس طرح پہلی شریعتوں کے اندر تصویر کا بنانا جائز تھا، مورتیوں کا بنانا جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مورتیاں بنایا کرتے تھے، قرآن مجید میں خود اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بت پرستی شروع ہوئی تھی اس کا آغاز بھی تصویروں سے ہوا تھا، کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے اور عابدین تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی اولاد کو یہ سبق سکھایا، یہ وسوسہ ڈالا ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر کہ دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد نیک لوگ تھے، تم ان کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تاکہ ان کی تصویریں دیکھ کر تمہیں عبادت یاد آ جائے، ان کی عبادت کا طریقہ یاد آ جائے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے عبادت کرو۔ انہوں نے تصویریں بنا لی، مورتیاں بنا لی، پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، جب تیسری نسل آئی تو ان کے آباء و اجداد کی تعلیم منہدم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ یہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے، اب لہذا انہوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف نام ہے۔ پہلے بزرگوں کے نام تھے، اب جو انہوں نے بتوں کے نام بنا دیے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کی تردید فرمائی، یہ طریقہ جو تم کر رہے ہو، جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے ہر پیغمبر کے زمانے کے اندر جو برائی ہو رہی ہوتی تھی وہ اس کی تردید کر دیتے تھے۔ کیوں؟ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں، لہذا ہر وہ عمل جو آگے جا کر بت پرستی یا شرک یا کفر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے، اور اسی طریقے سے کوئی مالک اپنے غلام کو عبد نہ کہے۔ حالانکہ رب کے معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، تو باپ بھی پالتا ہے، مالک بھی اپنے ملازموں کو پالتا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عبد کے معنی غلام کے ہیں، عبد کے معنی غلام کے ہیں، بندے کے ہیں، تو لفظی معنی کے اعتبار سے کوئی اس میں غلطی نہیں تھی۔ لیکن آگے چل کر چونکہ یہی شرک کا ذریعہ بن سکتا تھا، رب کا لفظ اب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور عبد کا لفظ اللہ کے بندوں کے لیے خاص ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پابندی لگا دی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عبد نہ کہے اور اپنے مالک کو رب نہ کہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کو سجدہ کرنے کی اجازت میں دیتا تو عورت کو اجازت دیتا، کہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی بیوی کے لیے شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی حکم نہیں دیا گیا، لہذا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ نہ کرے۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں حقیقت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ نہیں کرنا، نہ کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں بیت الحج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ حرمین شریفین کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، بیت اللہ کے چاروں کونے معتبر ہیں، چاروں کونے معتبر ہیں، لیکن چومنے کا حکم صرف حجر اسود کو ہے، باقی جگہ کو نہیں ہے۔ حالانکہ سارے کا سارا بیت اللہ عظمت والا ہے۔ چمٹنے کا حکم صرف ملتزم کو ہے، باقی جگہ کو نہیں ہے۔ تو دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا اسی چیز کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرنا حکم ہے، یہ سجدہ کرنا دین ہے۔ اب اللہ نے منع کر دیا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو سجدہ نہ کرنا دین ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ تکبر ہے۔ یہ بڑائی سب سے پہلا گناہ ہے جس کو شیطان نے کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اسی تکبر کی وجہ سے، اسی بڑائی کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن میں ہوں۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے، بڑائی اختیار کرے گا، اللہ اسے گرا دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ من تواضع للہ، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا کرے گا۔
جتنی عاجزی کرو گے اللہ کے لیے، جتنی عاجزی بھی اللہ کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے، سر بلندی عطا فرمائیں گے، اور اگر بڑائی کرو گے، تکبر کرو گے، اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی تم جنت میں ٹھہرو، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے، اس جنت میں سے جہاں سے چاہو اور جو چاہو، جہاں سے چاہو اور جو چاہو۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں سے ایسا کھانا کہ جہاں سے چاہو کھاتے رہو، ہر جگہ سے کھانے کی اجازت ہے، اور کھا کر یہ کھانا ختم بھی نہیں ہوگا۔ رغداً اس رزق کو کہا جاتا ہے، اس روزی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر محنت مشقت نہ ہو، اس کے اندر محنت اور مشقت نہ ہو، اور وہ ایسی روزی ہو جس کے کم ہونے کا خدشہ بھی نہیں اور اس کے ختم ہونے کا خدشہ بھی نہیں۔ جہاں سے چاہو جو چاہو کھاتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ عام طور پر مشہور ہے جی گندم کا، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر گندم کا تذکرہ نہیں ہے، گندم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا، وہ کوئی سا بھی ہے، جب قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، ہمیں بھی ایسے ہی ایمان لانا چاہیے کہ بس اللہ نے ایک درخت سے منع کیا، ایک درخت کے پھل پھول کھانے سے منع کیا، بلکہ ایسی سختی کے ساتھ منع کیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ انسان قریب جاتا ہے تو اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے انہیں بہلا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر وہاں سے جہاں وہ رہتے تھے اس میں سے ان کو اس میں سے نکال دیا، یہ جنت میں سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی شیطان نے یہ کہا کہ اب میں بھی اس کو جنت سے نکلواؤں گا اور اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھے اجازت ہے، کرتا رہے، تو اپنا زور لگا لے، لیکن میرے خاص بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، میرے خاص بندے تیرے قابو میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آدم ذرا خیال رکھنا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو جنت میں رہتے تھے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب وسوسے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور رہتے ہوئے اپنا اثر کسی انسان پر، کسی چیز پر ڈال سکتے ہیں، دور رہتے ہوئے اپنا اثر اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ آدم و حوا علیہ السلام کے سامنے کس طریقے سے آئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن عمل دخل اسی شیطان کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب جب پھل کھایا جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا، جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا۔ اب یہ درختوں کے پتوں کی طرف بھاگے، کیوں؟ تاکہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے یہ عمل ہوا، حضرت حوا علیہ السلام سے یہ عمل ہوا، تو کیا یہ گنہگار تھے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے فتاب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو کیا یہ آدم علیہ السلام کا گناہ تھا؟ اسی طریقے سے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان کی غلطیوں کا، ظاہری غلطیوں کا۔ تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ کسی نبی سے گناہ سرزد نہ ہوا ہے نہ ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی گناہ گار ہو گئے تو پھر دوسروں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ کہ دوسروں کے لیے رہنما نہیں بن سکتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ اگر کسی پیغمبر کے بارے میں ذرا سا بھی یہ ذہن میں آ گیا کہ اس نے گناہ کیا، یاد رکھیے ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ البتہ یہ عمل جو بظاہر گناہ کی طرح نظر آ رہا ہے، یہ گناہ نہیں، یہ بھول ہے، اور بھول گناہ نہیں ہوتا، بھول گناہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس کا تذکرہ فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس ہمیں ایک چیز یاد ہوتی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم اپنے جان بوجھ کر وقت ضائع کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، معلوم ہونے کے باوجود پھر وہ کام کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور بھول کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو روزہ رکھا ہوا ہے، بھول گیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے، نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے، نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی آئی ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو لغزشیں ہیں، ان کی صورتحال یہی بھول کی ہے، ایسی ہی ہے۔ البتہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور منتخب بندے ہیں، محبوب اور منتخب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ہلکی سی لغزش بھی قابل برداشت نہ ہوئی اور ان پر مواخذہ فرمایا اور ان کو گناہ سے تعبیر کیا، حقیقتاً وہ گناہ نہیں۔ یہ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر ان کو نکالا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، یعنی جنت میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اب تم سب اترو جنت سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یا تو اس اعتبار سے کہ انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن ہے، یا یہ بتایا کہ اے آدم اب تمہاری اولاد بھی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، لہذا اب تم زمین پہ چلے جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، پیدا ہی زمین کے لیے کیا، لیکن ترتیب اس انداز سے اختیار فرمائی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور یاد رکھو زمین میں بھی مستقل نہیں رہنا، ہمیشہ نہیں رہنا، تمہارے واسطے زمین کے اندر ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک نفع اٹھانا ہے، یعنی موت کے بعد پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ عارضی طور پر جو تمہارا ٹھکانا ہے، اس عارضی ٹھکانے میں، عارضی وقت کے اندر، عارضی مدت کے اندر اگر تم میرے حکم پر، میرے احکام پر عمل کر کے آؤ گے تو میں تمہیں پہلے سے زیادہ عزت و شرافت کی نگاہ سے دیکھوں گا، اور تمہارا مرتبہ و مقام پہلے سے زیادہ ہوگا، اور تمہارا پھر اصل ٹھکانہ وہی جنت ہوگی جس کے اندر سے تم نکالے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا